اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ آئی ایس ایس پی کا جو ہے وہ شیڈیول کیا ہے، کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیسے کون کون سی ہمیں چیزیں لے کے جانی پڑتی ہے، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے اور کون سی مطلب کہ کپڑے چاہیے، وہ میں سب آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے، تو لیٹس سٹارٹ۔ پہلے جو ہے آئی ایس ایس پی ٹیسٹنگ پروگرام وہ ہے کہ آئی ایس ایس پی آپ کا جس دن آپ جائیں گے وہ آپ کا ارائیول ڈے ہوگا، اس دن آئی ایس ایس پی رپورٹنگ ڈے کہتے ہیں۔ اس میں آپ کی ریسیپشن ہوگی، فارم فلنگ ہوگی، اس میں آپ کو تقریباً 3 فارم ہوں گے، ایک سائیک کا ہوگا، ایک ڈپٹی کا ہوگا اور ایک سائیک کا ہوگا، ایک ڈپٹی کا ہوگا اور ایک جی ٹی او کا ہوگا۔ تینوں کے آپ کو فارم دیں گے اور تینوں کو آپ نے فل کرنا ہے۔ فارم فلنگ جتنی اچھے طریقے سے ہو سکے وہ کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سے کٹنگ نہ ہو، کٹنگ مطلب کہ کٹنگ سے برا ایکسپریشن جاتا ہے کہ وہ بچہ اسے مطلب اسپیلنگ نہیں لکھنے آتے یا اس کو گھبراہٹ ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کٹنگ نہ ہو۔ یہ تینوں جو ہیں یہ فارم آپ نے بہت اچھے طریقے سے فل کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جب فارم سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ارائیول کرتے ہیں تو آپ کے جو ہوتے ہیں، جو ورکر ہوتے ہیں وہاں پہ، سولجر ہوتے ہیں، وہ آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ تو آپ نے سارے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں، اس کے جس کا بھی ایک بھی ڈاکومنٹ کم ہوا اس کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں۔ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے، آپ نے اوریجنل سی این آئی سی لے کے جانا ہے یا بے فارم ضرور لے کے جانا ہے۔ اوریجنل سی این آئی سی اور بے فارم، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جو آپ کو کال لیٹر آئے گا، اس کے ساتھ آپ کو آئے گی بک لیٹ۔ تو آپ نے کال لیٹر بھی لے کے جانا ہے اور بک لیٹ بھی لے کے جانی ہے۔ بک لیٹ میں وہ تمام ٹیسٹوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، کون کون سے ٹیسٹ آنے ہیں، یہ وہ مطلب اس میں مکمل تفصیل دی ہوتی ہے یہ 5 دنوں کی۔ تو آپ نے بک لیٹ اور ساتھ آئی ایس ایس پی کال لیٹر لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی اوریجنل جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس، میٹرک کی تو آپ کے پاس سند ہوگی، مطلب کہ سرٹیفکیٹ ہوگا، جو انٹر کا وہ آپ کے پاس رزلٹ کارڈ ہوگا۔ تو آپ نے دونوں اوریجنل لے کے جانے ہیں۔ جس کے پاس اوریجنل نہیں ہوں گے وہ بورڈ سیکٹری یا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا جو سا بورڈ ہے اس کا جو ہیڈ آفس، بورڈ کا ہیڈ آفس ہوگا، وہاں سے جا کے آپ نے ایک فوٹو کاپی نکال لینی ہے آن لائن نیٹ سے، تو اس پہ اس کے سائن ضروری ہوں گے ورنہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور جو نان ریکمینڈ ہوئے ہوتے ہیں، مطلب کہ ایک دفعہ جو آئی ایس ایس بھی دے کے آ چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا جو نان ریکمینڈ لیٹر ہے وہ آپ نے ساتھ ضرور لے کے جانا ہے۔ تو اس کے بغیر آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ چیزیں آپ نے جانے سے پہلے یہ چیزیں تمام چیک کرنی ہے، یہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے، وہ ادھر سے ہی آپ کو واپس بھیج دیں گے، کیونکہ یہ ایسے ہو چکا ہے، بہت سارے بچوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ ادھر سے ہی واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو چیزیں چاہیے وہ ہیں، آپ کے پاس بال پین ہونا چاہیے بلیو، 2 ہونے چاہیے بال پین، اور آپ کے کپڑے ہونے چاہیے، شوز ہونے چاہیے، اور ادر مطلب کپڑوں میں یہ ہے کہ آپ کے پاس 3 پیس سوٹ ہونے چاہیے۔ 2 انٹرویو ہونے ہیں تو ایک آپ کے پاس ہوگا تو دونوں انٹرویو میں چل جائے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک 3 پیس رکھنا ہے اور تین تین دن کے لیے کچھ کپڑے رکھ لینے ہیں، اور ٹروزر شرٹ وغیرہ رکھ لینی ہے کہ وہاں پہ آپ پہن سکے۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے باتھنگ مٹیریل، مطلب کہ آپ کے پاس صابن ہونا چاہیے، شیمپو ہونا چاہیے، اپنا ٹوتھ برش ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے گھر سے لے کے جانی ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ وائٹ شرٹ اور وائٹ ٹی شرٹ آپ نے لازمی لے کے جانی ہے۔ وائٹ شورٹ، مطلب کہ آپ ٹروزر لے جائیں یا شورٹ لے جائیں وہ مسئلہ نہیں ہے، وائٹ ٹی شرٹ یہ دونوں یہ آپ گھر سے لے کے جائیں۔ وہاں پہ جو ہے شاپ وہاں سے بھی مل جائے گی، مگر جو آپ گھر سے لے جائیں وہی اچھا ہے۔ اور سب اماؤنٹ آف منی، جو آپ نے جو پیسے لے کے جانے وہ 5,000 سے زیادہ پیسے نہ ہو۔ 5,000 سے زیادہ لے کے جائیں گے تو وہ مشکل ہوگی آپ کو۔ تو سپورٹس شوز ہونے چاہیے، مطلب کہ اس میں کہتے ہیں وائٹ شوز ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس سپورٹس شوز ہو، کوئی بھی کلر ہو وہ چل جائے گا وہاں پہ، کیونکہ میں نے خود آئی ایس ایس بھی دیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پہ۔ آپ کوئی بھی شوز لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کو سلیپر چاہیے، مطلب چپل
چپل بھی چاہیے، کیونکہ آپ نے 24 گھنٹے شوز تو نہیں نہ ڈالی رکھنے، تو چپل آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کے 2 بجے تک ٹیسٹ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ، تو آپ اس کے بعد فری ہوتے ہیں، تو آپ نے چپل وغیرہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو ادھر ادھر گھومنا ہے، تو چپل۔ اور آئٹم آف ڈیلی یوز: پالش، پرفیوم، ریزر، شیمپوز بھی لے کے جانا ہے۔ ٹریک سوٹ از وائٹ شرٹ اینڈ نکر، وائٹ شوز اور وائٹ سوکس وائٹ لے کے جانی ہے، شوز آپ کے وائٹ نہ بھی ہو تو چل جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ ارائیول ڈے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ارائیول ڈے میں ہوتا یہ ہے کہ ریسیپشن ہوتی ہے، چیکنگ آف ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، پھر آپ کو چیسٹ کی الوٹمنٹ، چیسٹ نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ کی فوٹو گرافی مطلب فوٹو وغیرہ ہوتی ہے۔ پہلے جو پورا 110 بچے ہوں یا جتنے بھی ہوں ان کی ایک فوٹو گروپ فوٹو بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو روم میٹس، آپ کو ایک روم الاٹ کیا جائے گا، اس میں آپ کی ایک فوٹو بنے گی۔ تو یہ تمام فوٹو ہوتے ہیں، یہ اینڈ پہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ اور فرسٹ ڈے کی اب بات کرتے ہیں۔ ارائیول ڈے ہو گیا، جب آپ گئے ہیں وہ ارائیول ڈے تھا، اس سے اگلا دن جو ہے وہ فرسٹ ڈے ہوگا۔ فرسٹ ڈے ہوگا، پہلے جو ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ وہ آئے گا، وہ خطاب کرے گا بچوں کے سے، بات کرے گا کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یہ وہ۔ پھر اس کے بعد یہ کر کے پھر آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں پہلے وربل اور نان وربل آتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا، اب ہوتا ہے صرف وہ میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ۔ تو اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ پہلے ہوتا تھا اسکرین نوٹ کر دیتے تھے کہ بچوں کو نکال دیتے تھے، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسا، اب جو اسکرین نوٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کا ہوتا ہے میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ۔ اس کے بعد جب یہ آپ دے دیں گے تو اس کے بعد ہوگا آپ کا سائیک کا ٹیسٹ۔ سائیک کے ٹیسٹ میں جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سائیک کے ٹیسٹ کی یہ شیڈول ہے۔ سائیک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں نے بتایا وربل اور نان وربل نکال دیے ہیں۔ جو میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پرسنالٹی ٹیسٹ میں وہ ہوتا ہے کہ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، اسٹوری رائٹنگ ہوتی ہے، اور سیلف ڈسکرپشن مطلب پوائنٹر اسٹوری ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ جو سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں 26 ٹیسٹ ہوتے ہیں، 26 کا ایک آپ کو ٹیسٹ ملے گا، پھر 26 کا ایک ٹیسٹ ملے گا، اس کے 2 سیٹ ہوتے ہیں، 26 اور 26 کے۔ پھر سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ان انگلش میں بھی 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بھی 26 کا ایک سیٹ ہوتا ہے، 26 کا ایک سیٹ ہوتا ہے، دو سیٹ ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی 2 سیٹ ہوتے ہیں، انگلش میں بھی 2 سیٹ ہوتے ہیں۔ بعد میں آ جاتا ہے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ان انگلش، اس میں آپ کے 100 ورڈ ہوتے ہیں، اور ہر ورڈز کا آپ نے ایک سینٹینس بنانا، میننگ فل پوزیٹیو سینٹینس بنانا ہے، اور وہ بنانا آپ نے 6 سے 8 سیکنڈ میں۔ تو اس میں 100 ورڈز آئیں گے، ایک آپ کو سامنے وہ پروجیکٹر لگا ہوگا، اس پہ مطلب کہ LCD لگی ہوتی ہے، اس پہ شو ہوتے جاتے ہیں، 8 سیکنڈ کے بعد ورڈ تبدیل ہوتا رہے گا، وہ دوبارہ نہیں شو ہوگا۔ تو آپ نے 6 سے 8 سیکنڈ میں اس ورڈ کو دیکھنا بھی ہے، اس کے اوپر سینٹینس بھی سوچنا بھی ہے، اور اس میں لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسٹوری رائٹنگ۔ اسٹوری رائٹنگ ان انگلش، یہ بھی 4 اسٹوریز ہیں۔ پکچر جو اسٹوری رائٹنگ ان انگلش ہے، اس میں 4 اسٹوریز ہوتی ہیں۔ اس میں جو آپ کے LCD لگی ہوگی یا پروجیکٹر لگا ہوگا، اس پہ ایک تصویر مدھم سے دکھائی جائے گی، تو آپ نے 30 سیکنڈ میں وہ تصویر کو دیکھنا بھی ہے، اور اس پہ اسٹوری بھی 30 سیکنڈ میں آپ نے اس تصویر کو دیکھنا۔ اس کے بعد آپ نے جو 3 منٹ میں اس پر ایک سٹوری بنانی ہے، ایک میننگ فل سٹوری، جس میں کوئی سبق ملتا ہو، کوئی اچھا کام ہوا ہو، لیسن ملتا ہو، تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بارے میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ یہ کیسے کرنی ہے، سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کیسے کرنا چاہیے، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کیسے کرنا چاہیے، اسٹوری رائٹنگ ان انگلش کیسے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پوائنٹر اسٹوری۔ تو پوائنٹر اسٹوری میں ہوتی ہیں 2 اسٹوریز، اس میں ایک دی ہوتی ہے وہ لائن دی ہوگی، وہ تھوڑی سی لائن دی ہوگی، اس کے بعد آگے آپ نے تقریباً 10 لائنوں کی ایک پوائنٹر اسٹوری بنانی ہے، وہ بھی آپ نے 3 منٹ میں بنانی ہے، اور 30 سیکنڈ آپ کو وہ لائن دیکھنے کے لیے دے جائیں گے، وہ اسکرین پر شو ہوں گے، اور اس کے بعد آپ نے لائن لکھ لینی ہے، اور اس کے وہ لائن دیکھ کے اور آپ نے آگے اسٹوری بنانی ہے تقریباً 10 لائنوں کی۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کا سیکنڈ ڈے شروع ہو جائے گا۔
سیکنڈ ڈے شروع ہو جائے گا. سیکنڈ ڈے میں یہ ہوگا کہ گروپ ٹیسٹنگ آفیسر آئے گا جوہر ہال میں آئے گا. تو وہاں سے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو وہ کال کرے گا. تقریباً اس میں کم از کم 6 اور میکسیمم 9 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. تو ہماری دفعہ 11 بھی ہو گئے تھے. تو ہمارا جو گروپ آخری تھا تو اس وجہ سے مسئلہ بنا تھا. تو میکسیمم 9 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. تو جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بلائے گا. اس میں ہوگا یہ کہ وہ ایک کمرے میں لے جائے گا آپ کو. انڈو ٹاسک شروع ہو جائیں گے آپ کے. وہ آپ کو ایک کمرے میں لے جائے گا. وہ بریفنگ دے گا کہ آپ کے کون کون سے میں ٹیسٹ لوں گا, اس میں کیا ہوگا, یہ وہ. بس یہ سادہ سی بریفنگ ہوتی ہے. بہت تیز بولتا ہے, سمجھ نہیں آتی اتنی. اور اس کے بعد ہوتا ہے انڈور ٹاسک. انڈور ٹاسک میں پہلے جو ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروپ ڈسکشن. گروپ ڈسکشن کے پہ گروپ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے. مطلب کہ کوئی بھی وہ اپنے سے ایک لیکچر دے دے گا کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں یا کچھ بھی لیکچر دے دے گا. تو آپ نے اس پہ بول دینا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جلدی بولیں, بلکہ شروع میں بولیں, اور مطلب کہ پہلے 2-3 لڑکوں میں. اور آپ اچھا بولیں کہ آپ کو سن کے سب کا دھیان آپ کی طرف آئے. تو یہ کوشش آپ نے ضرور کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لیکچریٹ میں ہر جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو الگ الگ ٹاپک ملے گا. مجھے جو ٹاپک ملا تھا کہ دیہات اور جو ہے اس میں شہری لوگوں میں کون زیادہ وہ ہوتا ہے, ایماندار کون ہوتے ہیں. تو یہ ٹاپک ملا تھا. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے جو آپ کا سیکنڈ ٹیسٹ, یہ جب گروپ ڈسکشن اور لیکچریٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے گروپ پلاننگ. گروپ پلاننگ ہوتی ہے جس روم میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک جی ٹی او کے سامنے ایک میز پڑا ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے. تو وہ کور ہٹائے گا, اس کے اوپر ایک ماڈل بنا ہوگا, اس پہ وہ ایک جی ٹی او صاحب ایک پلان بتائیں گے. تو اس پلان پر عمل کرتے ہوئے مطلب کہ وہ سمجھا دیں گے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس, تو آپ نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ نے وہ پہلے آپ نے انسٹرکشن کو دھیان سے سننا ہے. سننے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھے سے اچھا پلان بنائیں. تو جتنا اچھا آپ پلان بنائیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں پروگریسو گروپ ٹاسک. پروگریسو گروپ ٹاسک میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو 3 ٹاسک ملتے ہیں. مطلب 3 ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں ان 14 منٹ. یہ 40 منٹ میں 3 ٹاسک کرنے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے. جو تمام لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے مل کے کوآپریٹیو طریقے سے کرنے ہوتے ہیں. جتنی زیادہ آپ کوآپریشن شو کریں گے تو اتنا ہی اچھا رہے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے ان سب پہ میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے کوآپریشن شو کرنی ہے. یہ ساری میں بناؤں گا. آج میں بس شیڈول بتا رہا ہوں کہ کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, جس سے میں آپ کو انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو ڈالتا رہوں گا تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہاف گروپ ٹاسک. ہاف کمانڈ ٹاسک. ہاف گروپ ٹاسک میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, مطلب کہ 9 کینڈیڈیٹ ہیں, یا ان میں سے آپ کو 2 گروپوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ایک میں 5 کر دیے جائیں گے, ایک میں 4 کر دیے جائیں گے. تو آپ پہلے 5 کا ہوگا تو ایک ٹاسک, پھر 4 کا ہوگا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا جاتا. ہوتا وہی ٹاسک ہے جیسے پروگریسو گروپ ٹاسک ہوا تھا. اس کے بعد آپ کا سیکنڈ ڈے مکمل ہو جاتا ہے. سیکنڈ ڈے کے مکمل ہونے پر آپ سے ایک انٹرویو لے گا. جو مطلب کہ آپ نے سائیک کے ٹیسٹ دیے ہیں اس پہ ایک انٹرویو سائیک آپ سے لے گا. تو اس انٹرویو میں سمپل ہوتا ہے جو آپ نے ٹیسٹ مطلب کہ سائیک کے دیے ہیں, سینٹینس کمپلیشن, اسٹوری رائٹنگ یا وینڈر اسٹوری وغیرہ یا ویڈ دیا. تو اس کے متعلق وہ آپ کی سوچ کو دیکھتے ہوئے آپ سے کچھ کوشچن جو اس کے ذہن میں ہوں گے کہ آپ کہ یہ کوالٹیاں واقعی اس میں ہے یا نہیں ہے جو یہ اس نے ٹیسٹ میں شو کی ہیں. تو وہ کچھ انٹرویو سمپل ہوتا ہے, مطلب اتنا مشکل نہیں ہوگا. یہ ہوگا سائیک کا ہوگا. اگر سائیک کا نہیں ہوتا آپ کے دوسرے دن کے آخر میں, تو آپ کا ڈپٹی کا انٹرویو ہوگا. ڈپٹی ڈیٹیل انٹرویو لیتا ہے, اس کا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اس میں وہ جنرل نالج وغیرہ, وہ تقریباً جنرل نالج اور کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں پوچھے گا, آپ کے گھر والوں کے بارے میں انفارمیشن لے گا. یہ سارے وہ سیکس وغیرہ کے بارے میں کوشچن کرے گا.
تو اس کے بعد آ جاتے ہیں تھرڈ ڈے سٹارٹ ہو جائے گا. جب سیکنڈ ڈے تقریباً آپ کا 2 بجے تک ختم ہو جاتا ہے تو تھرڈ ڈے سٹارٹ ہوگا. تھرڈ ڈے میں ہوگا یہ کہ آپ کا جو ہے وہ جو جی ٹی او کے باقی ٹاسک ہوں گے وہ ہوں گے. جی ٹی او کے باقی ٹاسک میں پہلے آ جاتا ہے انڈیویجول obstacle. انڈیویجول obstacle میں ہوگا ان دس 9 obstacle ہوں گے, وہ آپ نے لمیٹڈ جو ٹائم انہوں نے 2 منٹ دیا ہوگا اس میں آپ نے کرنے ہوں گے. تو آپ یہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں, اس کے لیے کسی اکیڈمی وغیرہ کی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس ایکسرسائز کی پریکٹس رکھیں اور چین اپس کی پریکٹس رکھیں تو یہ آپ سے سکون سے ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو اکیڈمی جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے, کیونکہ کچھ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیڈمی نہ گئے تو ہم انڈیویجول obstacle کیسے کریں گے. تو یہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہے, یہ بس ایک سمپل ٹاسک ہے جو بچوں والا ہوتا ہے. بس آپ نے ایکسرسائز, آپ کا اسٹیمنا ہونا چاہیے. آپ کا اسٹیمنا ہوگا تو آپ وہ ایزیلی کر لیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے پھر جو ہے لائٹ انٹرویو, جو ہے تھوڑا ہلکا سا انٹرویو ہوگا. وہ ہوگا جی ٹی او کے بارے میں کمانڈ ٹاسک سے پہلے. جب کمانڈ ٹاسک آپ کا ہوگا, کمانڈ ٹاسک سے پہلے آپ کا چھوٹا سا انٹرویو ہوگا. وہ لے گا جی ٹی او. جی ٹی او سمپل سے مطلب کہ ایجوکیشن اور آپ کے تھوڑے سے مطلب کہ ہلکا سا انٹرویو ہوتا ہے, اتنا مشکل فیملی بیک گراؤنڈ وغیرہ کے بارے میں پوچھے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے کمانڈ ٹاسک. کمانڈ ٹاسک میں آپ مطلب کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے ان میں سے 4 کینڈیڈیٹ آپ کو جی ٹی او صاحب دے دیں گے. تو اس میں سے جو آپ کو ان کا کمانڈر مقرر کر دیں گے. آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے گا, وہ آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا, اس میں کمپلیٹ کرنا ہوگا. آپ صاحب پہ آرڈر کریں گے کہ آپ یہ کام کریں, یہ کریں, اور کمانڈ ٹاسک ہو جائے گا. تو یہ کمانڈ ٹاسک بہت اہم ہوتا ہے, تو آپ نے اس پہ زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے جانی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فائنل ٹاسک. فائنل ٹاسک میں بھی وہی ہوتا ہے جیسے پروگریسو گروپ ٹاسک ہوتا ہے. اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں آپ کے جو ہوں گے تمام کینڈیڈیٹ, مگر اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں آپ نے انگلش میں بات کرنی ہے. آپ صرف انگلش میں بتا سکتے ہیں, انگلش میں بولیں گے, اور انگلش کے علاوہ آپ بات نہیں کر سکتے. تو آپ کا اس کے بعد ہوگا, یہ جب ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا تیسرے دن کے اینڈ پہ آپ سے جو ہے اگر آپ نے سائیک کا انٹرویو دے دیا تو آپ کا آج ڈپٹی کا انٹرویو ہوگا. اگر آپ نے ڈپٹی کا انٹرویو دے دیا تو آپ نے سائیک کا انٹرویو دے دیا. تو میں نے آپ کو دونوں کے انٹرویو کے بارے میں بتایا تھا, تو اس کے بارے میں الگ سے ویڈیو میں بنا دوں گا انشاءاللہ. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, تو میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گا جو آپ کو فائدہ دیں گی. تو اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے بعد فورتھ ڈے میں ہوتا یہ ہے کہ کانفرنس ہوتی ہے. کانفرنس میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو تسلی وغیرہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں, جو بچے ہو گیا وہ اچھی بات ہے, جو نہیں ہوئے وہ ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مطلب کہ رکھے ہیں محکمے, تو آپ ان میں اپلائی کریں, انشاءاللہ آپ ان میں ہو جائیں گے. تو اس کے بعد آپ کی پریپریشن ہوتی ہے رزلٹ کی پریپریشن ہوتی ہے. جن پر ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے ان کا ری انٹرویو ہوتا ہے, ری انٹرویو لے لیتے ہیں. جن پر نہیں ہوتا ان کا پھر ٹیسٹ ویسے ہی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے واپس جانے کی. تقریباً آپ کو فورتھ ڈے کے 12 بجے تک, 11-12 بجے تک آپ کو فارغ کر دیا جائے گا, جس میں آپ نے صبح سے پیکنگ وغیرہ کرنی ہے, کپڑے پیک کر لینے ہیں اور واپس جانے کی تیاری کرنی ہے. واپس جب پھر جن کا ہوگا ری انٹرویو ان کو وہیں پہ ٹھہرا لیا جائے گا اور ان سے تھوڑی سی دوبارہ ری انٹرویو لیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہوگا اینڈ پہ وہی بات کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیسٹ آف لک فار کینڈیڈیٹ ہو گو ٹو دی ISSB. اور اینڈ پہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور لائک کریں, شیئر کریں, اور شیئر ضرور کیا کریں, کیونکہ جتنے زیادہ بچوں کے پاس انفارمیشن ہوگی اتنے زیادہ بچے اپلائی کر سکیں گے اور وہ آرمی میں جا سکیں گے, اپنے ملک کی خدمت کر سکیں گے. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ حافظ.